السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج جس عظیم ہستی کی دردناک وفات کا ذکر کروں گی وہ اور کوئی نہیں بلکہ ہمارے پیارے آقائے دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور نظر لخت جگر سب سے چھوٹی اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ یہ دردناک واقعہ سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ایک مرتبہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے تمام کام کر کے چکی پیس رہی تھی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تشریف لائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چکی سے آٹا بنا رہی ہیں اور ساتھ رو رہی ہیں۔ حضرت علی نے بی بی فاطمہ سے پوچھا، اے فاطمہ، آپ کیوں رو رہی ہیں اور یہ پانی کس لیے گرم کر رہی ہیں اور ایک ساتھ اتنا سارا آٹا کیوں پیس رہی ہیں؟ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، میرے پیارے شوہر، آج میں نے ایک خواب دیکھا کہ میرے پیارے بابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کو تلاش کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا، پیارے بابا جان، آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرے پیارے بابا جان سرکار دو عالم محبوب خدا نے فرمایا، اے فاطمہ بیٹی، میں آپ کو تلاش کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگیں کہ آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے، آج میں نے اللہ کو پیارے ہو جانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سن کر بہت زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ، ابھی تک تو پیارے نبی سرکار دو عالم کے بچھڑنے کا غم ہمارے سینے میں ہی ہے اور آپ اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہیں، میں آپ کی اس جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں، جس طرح آپ نے میرے بابا جان کی جدائی کا غم برداشت کیا ہے اسی طرح سے میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پوچھنے لگے کہ یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہیں اور آٹا اتنا کیوں پیس رہی ہیں؟ آج کے دن بھی آپ یہ کام کر رہی ہیں، آپ نے بہت کام کر لیے ہیں۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگیں، میرے پیارے شوہر، میں نے آپ کے بھی تو حقوق ادا کرنے ہیں اور اپنے بچوں کے بھی تو حقوق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں تاکہ دونوں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا لوں۔ میں آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ اس آٹے کی روٹیاں کھا سکیں۔ میں کپڑے دھو چکی ہوں آپ لوگوں کے، تاکہ آپ لوگوں کو دھلے ہوئے کپڑے مل جائیں اور آپ پہن سکیں۔ میرے بعد میرے بچوں کو کون آٹا پیس کر گوندھ کر کھلائے گا؟ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ رونے لگیں اور ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی رونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کام مت کرو۔ تبھی بی بی فاطمہ کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، انہیں تیز بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ رو رہی ہیں اور اتنے میں گھر میں امام حسن اور امام حسین تشریف لے آتے ہیں۔ وہ دونوں اپنے ماں اور باپ دونوں کو روتے دیکھتے ہیں تو اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ وہ کیسا منظر ہوگا جس ماں کو پتہ چل جائے کہ آج میں نے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا؟ میرے بچوں کو کون روز سلائے گا؟ اس ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زاروں کی طرح رونے لگے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بہت رونے لگیں۔
اپنے ماں باپ کو دیکھ کر امام حسن و حسین بھی رونے لگے اور پوچھنے لگے، بابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی خاموش ہو گئے، پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھنے لگے، امی حضور آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ آپ دونوں اپنے نانا جان کی قبر مبارک پر چلے جائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پہ چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تبھی اندر سے آواز آتی ہے، اے میرے پیارے بچوں، آپ لوگ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس تو آپ لوگ آتے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کے دیکھ لو، آج کے بعد آپ کو اپنی ماں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات امام حسن اور امام حسین کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ دوڑتے ہوئے گھر آتے ہیں اور اپنی ماں کے سینے سے لپٹ کے خوب روتے ہیں۔ حضرت علی بھی رو رہے ہیں اور بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہیں، امام حسن اور امام حسین بھی رو رہے ہیں۔ اتنے میں بی بی فاطمہ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہونے لگتی ہے۔ وہ حضرت علی کو اپنے پاس بٹھا کر ان سے 3 باتیں فرماتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی بھی کوتاہی کی ہو، آپ کی خدمت میں کوئی بھی کوتاہی کی ہو، آپ کی نافرمانی کی ہو، آپ کا کوئی حکم نہ مانا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ حضرت علی رو کر کہتے ہیں، پیاری فاطمہ، آپ نبی کی بیٹی ہیں، آپ نے اپنا حق پوری طرح سے ادا کیا ہے، میں آپ سے ہمیشہ خوش ہوا، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ بی بی فاطمہ دوسری بات کہتی ہیں، میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں، آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو آپ کر لیجئے گا، میرے بعد میرے بچوں کو میرے جتنا پیار بھی دیجیے گا، ان کو ماں کی کوئی کمی محسوس نہ ہونے دیجیے گا۔ اور بی بی فاطمہ کی تیسری بات آپ کو بھی حیران کر دے گی۔ بی بی فاطمہ تیسری بات یہ کہتی ہیں، جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو بھی نہ بلائیے گا۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فاطمہ، آپ نبی کی بیٹی ہیں، میں آپ کے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ جب شام ہو جائے اور اندھیرا ہو جائے آپ مجھے تب دفن کر دیجیے گا۔ یہ باتیں سن کر حضرت علی رو رہے ہیں، امام حسن اور امام حسین بھی رو رہے ہیں۔ ذرا سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا جب ماں ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہی ہے اس دنیا سے اور اس کے بچے اسی کے ساتھ بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ یہ الفاظ کہہ کر بی بی فاطمہ ایک بات اور فرماتی ہیں کہ میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے بابا جان سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے خواب میں آ کر مجھے یہ کہا ہے، اے فاطمہ، آپ سحری کریں علی کے دسترخوان میں اور افطاری کرنا میرے ساتھ، اپنے پیارے بابا جان کے ساتھ۔ یہ باتیں کر کے بی بی فاطمہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ بی بی فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی کاندھا دیتے ہیں اور دوسری طرف سے امام حسن کاندھا دیتے ہیں، اور تبھی وہاں پر ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا ہے۔ تبھی حضرت علی ان سے فرماتے ہیں کہ آج نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کاندھا دے دو۔ اس طرح یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔
روایات میں آتا ہے کہ وہ دونوں معصوم بچے امام حسن اور امام حسین رو رہے ہیں، حضرت علی رو رہے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے ہیں، اور جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے، قبر کھودی جاتی ہے۔ حضرت علی اس قبر کو دیکھتے ہیں جس قبر میں بی بی فاطمہ کو رکھنا ہوتا ہے۔ حضرت علی بہت ہی زیادہ روتے ہیں، ان کی داڑھی بھیگ جاتی ہے اور ان کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں۔ حضرت علی کبھی بی بی فاطمہ کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی روتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں، اے قبر، کیا تجھے پتا ہے یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی کی بیوی کا جنازہ ہے، جس کو امام حسن اور امام حسین کہتے ہیں، ان کی ماں کا جنازہ ہے۔ تبھی قبر سے آواز آتی ہے کہ میں رشتہ دار نہیں دیکھتی، میں اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ قبر کی آواز جو آئی تھی وہ بی بی فاطمہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ بی بی فاطمہ تو بخشی بخشائی تھیں اور وہ جنت کی عورتوں کی سردار تھیں۔ بی بی فاطمہ ہر گناہ سے پاک تھیں۔ یہ آواز تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تھی جو گناہ گار ہیں۔ بی بی فاطمہ کو قبر میں دفنایا گیا اور حضرت علی اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر وہاں قبر کے پاس بیٹھے، کافی دیر تک روتے رہے۔ دونوں پیارے بچے بھی کافی دیر تک روتے رہے، وہ اپنی ماں کو یاد کرتے رہے۔ وہ ہمارے پیارے نبی کا گھرانہ تھا، وہ تو بخشے ہوئے لوگ تھے، جنتی لوگ تھے، جنت کے لوگوں کے سردار تھے۔ نافرمان لوگ تو ہم ہیں جن سے قبر ہزارہا سوال کرے گی کہ کون سے اعمال لے کر آئے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔